اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ برکتوں والی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمام کائنات کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا، تم میں کون عمل کے لحاظ سے اچھا ہے، وہو العزیز الغفور، اور وہی عزت و غلبے والا ہے، خوب بخشش فرمانے والا ہے۔ ان دو آیات قرآنیہ میں رب العالمین اپنے بندوں کو اس حقیقت سے واقف کروا رہا ہے کہ اے بندو، تمہارا پروردگار، تمہارا پالنہار ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ کائنات پست و بالا کی حکمرانی اسی کے دست قدرت میں ہے، بلندیاں بھی اسی کے قبضہ اختیار میں ہیں، پستیاں بھی اسی کے قبضہ اختیار میں ہیں۔ یعنی کائنات پست میں، زمین پر اور زمین کی تہوں میں جو کچھ ہے اس میں بھی اسی کا اختیار ہے، اور فضاؤں میں، آسمان کی بلندیوں میں، اور اس کے مابرا اور وراء الورا بلندیوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضہ اختیار میں ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بادشاہت کا ذکر فرما رہا ہے، جس کا اختیار کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ پستیوں میں بھی تم جاؤ تو اسی کے اختیار کے تحت ہو، اور اگر بلندیوں پر پرواز کرو تو بھی اسی کے اختیار کے تحت ہو، کہیں بھی تم اس کے اختیار سے باہر نہیں ہو۔ ساری بادشاہتیں اسی کے اختیار میں ہے، ہر شے پر اسی کو مکمل قدرت حاصل ہے، اور وہی پروردگار ہے جس کا ایسا نظام ہے، ایسا اختیار ہے، ایسا اقتدار ہے، ایسی شہنشاہی ہے۔ وہی موت کو بھی پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے، یعنی کوئی ایک بیک مرتا بھی نہیں ہے اور کوئی از خود زندہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ جو کچھ دنیا میں حیات و ممات کا تم نظام دیکھ رہے ہو، اس پر بھی اسی کا کنٹرول ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کا فرمان ہے۔ اور اس میں خاص بات آپ غور کریں کہ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر بعد میں موت سے دوچار ہوتا ہے، لیکن اللہ نے پہلے پیدائش کا ذکر نہیں کیا، پہلے موت کا ذکر کیا، بعد میں زندگی کا ذکر کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ قدرتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا، رفعتوں والا، جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ تو پہلے تو ہمارے لحاظ سے پیدائش ہے، پھر موت ہے، لیکن فرمایا نہیں، پہلے تم موت کو پیش نظر رکھو۔ کیوں؟ وجود کے لحاظ سے دیکھیں، ہمارے مشاہدے کے لحاظ سے دیکھیں تو پیدا ہوتا ہے پھر مرتا ہے، پیدا ہوتا ہے پھر اس کے بعد مرتا ہے، لیکن اللہ نے پیدا ہونے کا، زندگی کا ذکر پہلے نہیں فرمایا۔ پہلے ذکر کیا کہ موت کو اس نے پیدا کیا، پھر فرمایا اور زندگی کو اس نے پیدا کیا، اس لیے کہ ہر آدمی زندہ رہنے والا اپنے مقصد زندگی کو اسی وقت پیش نظر رکھ سکتا ہے جب اس کو یاد ہو کہ ایک دن مجھے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ دنیا میں رہنے والا اگر ہمیشہ رہنے ہی کو پیش نظر رکھے گا تو منمانی زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ منمانی زندگی نہ گزارے، اس کے حبیب پاک علیہ السلام کی تابعداری میں زندگی گزارے، اس کے احکام کی روشنی میں زندگی گزارے، آزادانہ زندگی نہ گزارے بلکہ قوانین اسلام کے تحت زندگی گزارے۔ اے جینے والے، سانس لینے والے، کھانے والے، اے دولت پر گھمنڈ کرنے والے، اے اقتدار پر اترانے والے، اے دنیا کی دوستی اور یاری پر فخر کرنے والے، اے اپنے اصل و رسوخ پر ناز کرنے والے، یہ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ ایک دن تجھے بھی بے اختیار اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور قبر میں جانا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کیوں پیدا کیا اس نے موت کو؟ کیوں پیدا کیا اس نے زندگی کو؟ اس کی حکمت بتلاتا ہے تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تم میں کون بلحاظ عمل اچھا ہے، عمل کس کے اچھے ہیں یہ دیکھنا چاہتا ہے تمہارا پروردگار۔ اس کارگاہ کائنات میں بھیجا تمہیں اس لیے ہے تاکہ تمہارے اعمال کا محاسبہ ہو، تاکہ تمہاری جانچ ہو، اور امتحان لینے کے لیے جب آپ کو، ہم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اور ہمارے لیے زندگی اور موت کا فیصلہ فرمایا تاکہ امتحان لیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے امتحان لینے والا جس قدر عظیم ہوتا ہے، امتحان بھی اتنا ہی عظیم ہوتا ہے۔ ہم امتحان میں اپنے طلباء کو دیکھتے ہیں کہ جب ان کو پتہ ہے کہ کوئی اچھا ماہر امتحان لینے کو آ رہا ہے تو تیاری بھی بہت ہی پختگی سے کرتے ہیں۔ ہم سے جو سوالات کریں گے وہ فن کے بڑے ماہر ہیں، باریکیاں بھی ان کو فن کی معلوم ہیں اور گہری باتیں بھی معلوم ہیں، وہ سرسری امتحان نہیں لیں گے،
بلکہ فن کی گہرائیوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ اب وہ تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، جو ماڈل پیپر ملتا ہے دیکھتے ہیں کہ ارے اس انداز کا پرچہ بنتا ہے تو سرسری مطالعہ کافی نہیں ہے، گہرا مطالعہ چاہیے، خوب تیاری کرنا چاہیے، اور اچھے اچھے ماہر اساتذہ کے پاس جاتے ہیں، ٹیوشن لیتے ہیں۔ کیوں جی؟ ارے نہیں معلوم، امتحان بڑا سخت ہے۔ اے دوستو، دنیا میں امتحان لینے والا اگر ماہر ہے اور وہ فن کی ہر بات کو جانتا ہے تو تیاری بھی اسی لحاظ سے ہوتی ہے۔ اب یہاں ہمارا امتحان وہ لے رہا ہے جو ہمارے پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اور ہمارے ظاہری اعمال کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے چہروں کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، جو غیب و شہادت کا جاننے والا ہے، جو خفی و جلی کو جاننے والا ہے، ہر سر و اخفا کو جاننے والا ہے، جس سے کوئی شے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اور وہ ایسا جاننے والا ہے کہ اس کی نظر سے کوئی پوشیدہ ہو بھی نہیں سکتا۔ آگے فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم چپ کے بات کرو یا کھلے طور پر بات کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اللہ دلوں کے بھیدوں اور رازوں کو جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا؟ ارے وہ باریک بھی ہے، ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو ہمارے لیے ہمارا پروردگار فرما رہا ہے کہ تمہارے ہر حال کو جاننے والا رب تمہیں اس دنیا میں بھیجا اسی لیے ہے تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم کون عمل کے لحاظ سے بہترین کردار کا اور بہترین اخلاق کا، بہترین زندگی کا نمونہ پیش کرتے ہو۔ یہ امتحان گاہ ہے میرے عزیزوں، اس لیے ہمیں اس امتحان گاہ میں کامیاب ہونا ہے۔ اور کامیابی کیسے ہوگی؟ اپنے اعمال کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنا ہے، اپنی زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ اللہ نے ایک نمونہ ہمیں دے دیا ہے اپنے محبوب کی ذات کی شکل میں، فرمایا یہ میرا حبیب ہے، میری مرضیات کی ترجمانی کرنے والا میرا مصطفیٰ ہے، اور کن کن چیزوں سے میں راضی رہتا ہوں وہ بھی تم کو بتائے گا میرا حبیب، اور کن چیزوں سے میں ناراض ہوتا ہوں وہ بھی میرا حبیب تم کو بتائے گا، تم ان کے پیچھے چلو، ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔